شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ 5 آدمی اس کے لیے ہونے چاہیے پیش نماز کے سمیت، صحیح. لیکن آپ اس امید سے خطبہ شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کو امید ہو کہ 5 پورے ہو جائیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں خطبہ شروع کرتے ہیں. اگر خطبے کے اینڈ تک 5 پورے ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ ہم ظہر اور عصر پڑھ کر کے جو نہیں آئے ان کے لیے دعا کریں گے. جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خطبے میں آپ کے علم میں ہے کہ تقوی الہی سے متعلق بات چیت کی جاتی ہے. تقوی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں اور متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی کی بنیاد 2 چیزیں، واجبات پر عمل کریں، محرمات سے بچیں. یہ تقوی کی بنیاد ہے. اب پھر تقوی کے درجات ہیں. پھر مستحبات بجا لائیں، مکروہات سے بچیں، اچھے کام کریں، اخلاق سے پیش آئیں. پھر آپ جتنا بہتر کرتے جائیں گے اس میں گوڑ پڑتا جائے گا. یا مثلاً جب آپ مستحبات میں آتے ہیں تو ظہر اور عصر کے نوافل پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کے نوافل پڑھتے ہیں. پھر تقوی کی اگلی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز تہجد پڑھتے ہیں. ان تقوی کے منازل ہیں. اور اس لیے جب دیکھیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو ہے تو نماز پہ کھڑا ہوا یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہدایت پر تھا تو نماز پہ آیا، پھر کون سا نیا راستہ مانگ رہا ہے، نئی ہدایت مانگ رہا ہے؟ جس طرح آپ کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس پڑا ہو، پکڑاؤ، تو آپ کسی کہیں مجھے شربت چاہیے تو کہے گا تمہارے ہاتھ میں تو پہلے سے ہے، کیوں مانگ رہے؟ اور یہ آیا تحصیل حاصل نہیں ہے، یعنی جو چیز پہلے آپ کے پاس ہے اس کو مانگ رہے ہیں. ہدایت پر تھے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہدایت پر ہیں تو پھر کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اور اس کی آسان سی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ تحصیل حاصل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہاں پاکستانی ایمبیسی پہ چلے جائیں اور آپ کہیں پاکستانی ایمبیسی والے کو اس پاکستانی پاسپورٹ پر مجھے پاکستان کا ویزا لگا کر دو، وہ کہیں گے دماغ خراب ہے تیرا، یہ پاکستانی پاسپورٹ کو پاکستانی ویزے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے درجات ہیں. خدایا میں اس درجے تک آ گیا ہوں، نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے ہدایت کا اگلا درجہ عطا فرما. یہ مثال کے طور پر آپ نے کیا انجمن حسینی کی کچن میں جانا ہے، ظاہر ہے باہر سے آپ انجمن حسینی کا ایڈریس پوچھیں گے نا، کچن کا ایڈریس تو نہیں پوچھیں گے. یا مثال کے طور پر ایک آدمی گجرات جانا چاہتا ہے ناروے سے، تو پہلے پاکستان جائے گا تو پھر گجرات جائے گا نا. یعنی آپ کیا نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جائیں گے. اور بعض علماء اس کا اور ترجمہ کرتے ہیں کہ خدایا میں ہدایت کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، یہاں تک مجھے ہدایت مل گئی، اب اس ہدایت کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے بعض علماء اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ کہتے ہیں خدایا ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. ہم سیدھے راستے پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا ہے. اب ہمیں توفیق دے یہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہوگی ان کو باقی رکھ سکیں، ان کو قائم و دائم رکھ سکیں. تو تب جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم نماز میں کہنا صحیح ہے. پچھلے جمعے کو ایک حدیث بیان کی تھی امام رضا علیہ السلام کی. امام نے ایک خط لکھا ہے عبدالعظیم حسنی کو، امام رضا نے، اور خط کی اس جگہ تک ہم پہنچے تھے مرہم بالصدق فی الحدیث و ادا الامانت، ومرہم بالصدق الحدیث و ادا الامانت، کہ تو حکم دے شیعوں کو کہ وہ سچی بات کریں اور امانت کی ادائیگی کریں. ومرہم بالسکوت و ترک الجدال، اور شیعوں کو حکم دے کہ جہاں پر کوئی فائدہ نہ ہو نا وہاں بحث و مباحثہ نہ کیا کریں، کہ یہ عمران خان آ جائے گا، زرداری آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، ان کے آنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچتا، اور آپ کے ڈسکس کرنے سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. جب آپ کے ڈسکس کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو خواہ مخواہ یہ باتیں کریں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں.
اہل بیت کی باتیں کریں، کوئی اچھائی کی باتیں کریں، اچھے مشورے کریں. جو چیز معاشرے میں مشکل کا سبب بن رہی ہے اور جو ہے مشکل اس آپ کی بات سے حل ہو جاتی ہے، اس بات کو چھیڑیں. امام فرماتے ہیں مرہم بالسکوت وترک الجدال، شیعوں کو حکم دے کہ وہ خاموش رہیں اور فضول بحث و مباحثہ نہ کریں. فیما لا یعنیہم، ایسی ڈسکس نہ کریں جس میں ان کا فائدہ نہیں، جس ڈسکس کا فائدہ نہیں ہے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کریں، اپنی توانائی ضائع کریں. اور پھر بعض اوقات ہم ایسی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں جس کا نہ ہماری دین سے تعلق ہوتا ہے نہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے، لیکن ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ زور اس پر لگا رہے ہوتے ہیں. گھنٹے بعد اگر آپ سوچیں نا یہ باتیں جو کی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا، زیرو فائدہ. اس کی بجائے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بجائے کوئی حدیث کا معنی سیکھیں، اس کے بجائے ایک مومن کی خبر گیری کے لیے چلے جائیں، ایک مومن کی عادت کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، مومن کو بھی فائدہ ہو اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اقبال بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کا استقبال کریں. آپ کے پاس گھر میں مومن آ گیا، اس کی جو ہے وہ کریں، خیال رکھیں، اس کی مہمان نوازی کریں اور کسی کے یہاں چلے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کسی کے گھر جانے کے آداب ہونے چاہیے. ایک صلوات پڑھ لینا بس. وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ مشہور معروف قول ہے نا جی، کہتے ہیں نا جی کہ میرے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے، میں جب تمہارے پاس جاؤں گا تو کیا دے گے. نہیں، کسی کے پاس جائیں اور جانے کے ادب و آداب کا خیال رکھیں. پہلا ادب یہ ہے جانے کا کہ اس کو اطلاع دے کے جائیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر اس کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ نہیں آپ کو ویلکم کہہ رہا جی، یا اس نے فون کر کے کہہ دیا آپ ویلکم نہیں ہیں یہاں پر جی، تو وہاں نہ جائیں جی، زبردستی نہ جائیں. تو کیا کہتے ہیں تکنال جو ہے، زبردستی کسی کے پاس نہ جائیں. اس کو فون کریں، ٹائم اس کے پاس ہے، اس سے پوچھیں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ بیچارے جو ہے وہ شرم کے مارے صحیح سچویشن بتا نہیں سکتے. آپ خود باتوں سے لگائیں اندازہ، خیریت سے ہیں جی، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، آج کیا مصروفیت ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں اور کس کام میں مصروف ہیں، اس کے بعد کیا کام کریں گے جی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ آدمی آپ کو ویلکم کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اس کے بعد جائیں. ایرانیوں کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ بن بلائے صرف انسان حمام جاتا ہے، غسل خانے جاتا ہے جی، باتھ روم میں جاتا ہے بن بلائے جی. وہاں بھی دعوت ہوتی ہے، بن بلائے کہاں ہوتا ہے جی، وہاں بھی ضرورت سمجھو قسم کی دعوت ہوتی ہے. وہ تو بہت سخت دعوت ہوتی ہے، بعض اوقات اتنی سخت دعوت ہوتی ہے کہ نہ جائیں تو مسائل ہو جاتے ہیں. تو بن بلائے کہیں بھی نہ جائیں. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کہیں چلا جائے، اس کی اگر بےزتی ہو نا تو کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. بیا بگانا بچ عبداللہ دیوانہ ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ آپ کے پنجابی میں کہتے ہوں گے. بیا بگانا، بگانا یعنی پرایا، بچ عبداللہ دیوانہ. صحیح، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ آپ کو پسند ہی نہیں کر رہا، آپ کو ویلکم نہیں کر رہا، زبردستی جو دروازہ کھٹکا کر کے جو ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ بیٹھ جائے. اور بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا، وہ گھر پہ دروازہ کھٹکاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے، اگلے وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اندر سے وہی نکلے تو اس کو پکڑے. بھائی جان چھوڑو بیچارے کی، وہ نہیں چاہتا، مصروفیت ہوگی، بیمار ہوگا، 100 مسائل ہوں. اور ایک اور چیز یہاں میں نے بعض لوگوں میں دیکھی ہے کہ اپوائنٹمنٹ لی ہے انہوں نے یہاں آنا کسی مسئلے کے لیے، 4 بج گئے ہیں، 4:15 ہوئے، فون کیے نہیں آئے، کہتے او میرے مہمان آ گئے جی. بھائی مہمان کون سے مہمان ہیں کہ جو بغیر بتائے ہوئے آ گئے ہیں؟ ہاں بعض کا ہوتا ہے. ایک اور بات ہوتی ہے، حقیقت بھی ہے، مہمان آیا تھا 3 بجے، اب آپ کے ذہن میں تھا 4 بجے چلا جائے گا، جان چھوڑ دے گا. وہ 4:15 تک بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ابھی چائے آ رہی ہے، کولا اس کے بعد آئے گا، بسکٹ اس کے بعد آئیں گے، سموسے اس کے بعد آئیں گے. وہ بھی مزے لے رہا ہے کہ اب اس کو ڈیلے کرے اس مہمانی کو اگلے ڈنر تک، ٹھیک ہے جی، تاکہ معاملات ڈنر کے بھی یہی حال ہو جائیں. اس طرح سے بیچارے نے کسی نے اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے، اب وہ فون اس کو کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے مہمان ہے. وہ ایک مشہور معروف واقعہ ہے جی، وہ ایک آدمی کے گھر ایک مہمان آ گیا، وہ جا نہیں رہا،
تو اب ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ مہمان سے ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ کب جاؤ گے، یہ برا سمجھا جاتا ہے، مہمان سے نہیں پوچھتے کہ کب جاؤ گے، وہ خود چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے علاقے کا یہ رواج بھی ہے کہ مہمان سے یہ نہیں پوچھتے کھانا تو نہیں کھانا، لا کر رکھ دیتے ہیں، اگر پوچھیں گے اس کا مطلب ہے وہ نہیں دینا چاہتے، صرف ست ہے وہ، صحیح، صرف وہ دعوت ہے۔ وہ ایک آدمی کے گھر مہمان آ گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، میاں بیوی نے کہا کہ ابھی ہم اس کو کہتے ہیں جائے یا پوچھتے ہیں کب جاؤ گے تو بری بات ہے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی مائنڈ نہ کرے اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بچوں کی یاد دلاتے ہیں، صحیح، کہ یہ اس کو کہیں گے نا کہ بچے تمہیں یاد نہیں آ رہے تو یہ رونا شروع کر دے گا، پریشان ہو جائے گا، یاد آ جائے گا، اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو اب میاں بیوی نے کہا کہ آپ کو بچے یاد نہیں آ رہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی بات کی ہے، بالکل یاد آ رہے ہیں، اجازت دیں ان کو بھی لے آتے ہیں۔ یعنی مہمان اس طرح کا جو ہے مہمان نہ ہو۔ بس امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا استقبال کریں، اقبال بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کا استقبال کریں، والمزاورۃ، آنا جانا کریں، زیارت کریں ایک دوسرے کی، لیکن اس میں ادب و آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ آدمی کہیں توبہ نہ کر لے مہمان رکھنے سے، مہمان بلانے سے، مہمان نوازی سے۔ اور مہمان نوازی بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، بہت بڑا مقام ہے مہمان نواز کا۔ اور اہل بیت کی شان تھی، حتی دشمن کی بھی مہمان نوازی کرتے۔ کہتے ہیں حسین بن نمیر واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے حملہ کیا نا مکہ، اس کو شکست ہوئی تو یہ مدینے میں مارا پھر رہا تھا، کوئی آدمی اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رہا تھا۔ تو امام زین العابدین نے اس مشکل وقت میں سے پناہ دی، رات کو اپنے یہاں ٹھہرایا، اس کی خدمت کی، بیٹا اس کے ساتھ تھا، اس کی خدمت کی، اور خود اس کے ہاتھ دھلائے۔ امام باقر سے کہا اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلو، اور جاتے ہوئے وہ کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا میں نے اچھی طرح پہچانا، یہ ہمارا انداز ہے، تو ہمارا مہمان تھا، ہمارا مہمان نوازی کا یہ انداز تھا، اور کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، وہ تمہارا شیوا تھا۔ بس یہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو بلائیں، دعوت دیں، دعوت ایکسیپٹ کریں، اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے، کیونکہ اس ملک میں نا ہم اقلیت میں، پہلے مسلمان اقلیت میں، پھر شیعہ اقلیت میں، شیعہ میں جو مذہبی ہیں وہ پھر اقلیت میں آ جاتے ہیں، مذہبیوں میں جو ریگولر ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں انجمن حسینی کے تقریباً 800 ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں 8 بھی مکمل نہیں ہیں جی۔ وہ آج تو پریشان ہو گئے تھے ہم تھوڑے، 12 سال مجھے ہو گئے یہاں ناروے میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، پہلی دفعہ یہ سچویشن ہوئی خطرناک کہ صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ خطبہ شروع کر سکتے ہیں کم تعداد پر بھی، آپ کو توقع ہو کہ خطبہ ختم ہونے سے پہلے 5 پورے ہو جائیں گے تو آپ اس نیت سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس نیت سے شروع کیا، اللہ نے جو برکت ڈالی، جو 8 افراد تقریباً پورے ہو گئے۔ صلوات پڑھنا، 800 ممبر ہیں، اس میں سے جو ایکٹیو ہوں گے، جو محرم میں آتے ہیں، وہ زیادہ سے 500 600، ان میں سے جو مزید جو ایکٹیو ہوں گے دوسری مجالس میں آتے ہوں گے وہ 100 ہوں گے، ان میں سے بھی جو ایکٹیو ہیں جمعے کو آتے ہیں وہ 10-15، ٹھیک ہے۔ وہ 10-15 آپس میں تعلقات نہیں رکھیں گے تو کس سے تعلقات رکھیں گے؟ آپس میں رابطہ نہیں رکھیں گے تو کس سے رابطہ رکھیں گے؟ اور پھر اس کا ایک اور فائدہ ہے، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دوست بن جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں، بجائے کہ رابرٹ اور پیٹر اور لوکا کے دوست بنے، وہ محمد و علی، حسن و حسین کے دوست بنے۔ وہ تب ہوگا کہ آپ کا آنا جانا ہوگا، آپ کا آپس میں رابطہ ہوگا، آپ کنیکشن آپس میں ہوگا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً عَلَيَّ، اگر شیعہ ایسا کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے آنا جانا رکھیں گے، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، اس کام سے ان کو میرا قرب حاصل ہوگا، یعنی میرے نزدیک وہ محبوب ہو جائیں گے شیعہ۔ وَلَا يَشْغَلْ أَنفُسَهُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تمہیں شیعوں کو نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرو۔ تمزیق کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، ایک دوسرے کا رگڑا مت نکالو۔ وہ ایک عالم دین پاکستان سے آئی ایران میں نا، نام بھی بتا دیں، شیخ محسن نجفی صاحب، اسلام آباد والے، تو محفل تھی طالب علموں کی مشہد میں، تو ان سے سوال کیا کسی نے کہ پاکستان کے حالات شیعوں کے کیسے ہیں؟
آیا شیعوں میں اتفاق اتحاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اتفاق اتحاد ہے. کہا کس بات پر؟ کہا اس بات پر کہ ایک دوسرے کا رگڑا نکالیں گے. اس بات پر متحد ہے جی کہ ایک دوسرے کو خوب فنا کریں گے. دیکھیں نا، انسان 14 معصوم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی. ایک دوسرا، واجبات محرمات مسلمہ عقائد معین اور مشخص ہیں، ان سے کوئی تجاوز نہیں کرتا. کوئی اپنی رائے دیتا ہے اور رائے مجھے پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی توہین کروں، اس کی انسلٹ کروں، بلکہ یہ ہے کہ شیعہ کے لیے ایک دروازہ کھول رہا ہے. دیکھیں محمد حسین ڈکو نے ایک زمانے میں ایک دروازہ کھولا، آج اس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. آج شیعہ مجمع جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں، روشنی آ گئی ہے، روزنہ دکھائی دے رہا ہے. کیوں کہ اس وقت انہوں نے سختی برداشت کی، گالیاں انہوں نے برداشت کی، لیکن ایک آئیڈیا کو پیش کر دیے اور وہ آج وہ آگے بڑھ رہا. تو اب کوئی عالم دین کوئی نظریہ دیتا اپنی طرف سے، اور مسلمات کے خلاف بھی نہیں ہے، عقائد کے خلاف بھی نہیں ہے، شرک بھی کو پہلے اس میں نہیں پایا جاتا. کوئی تاریخی ریفرنس میں وہ اختلاف کر رہا ہے آپ سے، تو آپ اس سے اختلاف کریں، رائے دیں، دلیل دیں. لیکن یہ حق نہیں بنتا کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی رائے کے اسٹیج پر یہ کہہ دیں جھوٹ ہے، بس ہے، یہ کرو وہ کرو. وہ اس طرح وہ مشہد میں عالم دین تھے، بہت سادے تھے، جو ہے وہ پاکستان کسی علاقے کے تھے. علاقے کا نام نہیں لیتے، یہ محسوس نہ ہو جائے کہ میں کسی علاقے کے خلاف ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ. ان تقریر کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، تو ایک آدمی نے جاتے ہوئے ان کو کہا کہ وہابی یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اسٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے 50,000 گالیاں دی وہابیوں کو کہ یہ ان کی ایسی. میں گالیاں بھی دہرا نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ایک آدمی نیچے طالب علم بولا، مولانا صاحب گالیاں دیں، دلیل سے جواب دیں ان کو کہ وہ قبروں سے منع کر رہے ہیں تو دلیل دیں، وہاں پر وہ توسل سے منع کر رہے ہیں تو دلیل دیں، وہ یا حسین کہنے سے منع کر رہے ہیں تو دلیل دیں. یہ کیا تک بنتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ چڑھ کے بے تکیاں جو ہے بغیر نشانے کے، ٹھیک ہے، فائر کھول دیں، ایک طرف آدھا گھنٹہ اور کام ہی کوئی نہیں. اہل بیت نے ہمیں منطق اور دلیل سکھائی ہے. شام میں امام زین العابدین نے کہا اے یزید مجھے اجازت دے کہ ممبر پر جا کر بات کروں. تو یزید نے کہا نہیں. درباریوں نے کہا اجازت دے، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں. یزید نے کہا نہیں، یہ بنی ہاشم ہے، ان کے پاس منطق ہے، ان کے پاس دلیل ہے، یہ لاجواب کر دیں گے. اور ہوا بھی اس طرح. امام زین العابدین جب اسٹیج پر گئے نا تو اتنی امام نے اچھی تقریر کی کہ پورا مجمع اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس کے پاس چارہ نہیں تھا، تو مؤذن کو کہا اذان دو. وہاں بھی امام زین العابدین نے کہا یہ اذان میں تو کہہ رہا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کون ہے رسول اللہ؟ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یزید تو کہہ رہا ہے تو کامیاب، تو ناکام ہو گیا، میں کامیاب ہوں، میرے نانا کا نام آج بھی اذان میں لیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں منطق اور دلیل ہونی چاہیے. ایک عالم دین نے کوئی تقریر کی ہے، آپ کو اختلاف ہے تو دلیل سے بات کریں. اور ایک اور چیز ہے، اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں کنیکشن نہیں تھے، رابطے نہیں تھے. خدا جو ہے ان کی زندگیوں میں برکت نازل کرے، ذاکرین اور ملنگوں نے ہمارے دین کو آگے پہنچایا. اب ذاکر کتاب بھی نہیں ہوتی تھی اس کو پڑھنے نہیں آتی تھی. اب ایک ذاکر اسٹیج پہ چلا گیا بیچارہ، اس نے کتاب نہیں پڑھی، اس نے سنا ظلم ہوا کربلا، اس نے جو بھی ذہن میں اس کے آیا اپنے عقل کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق پیغام پہنچا دیا. اس زمانے کے مطابق ٹھیک تھا، پیغام آگے پھیلا، مذہب شیعہ پھیلا، ترقی ہوئی. لیکن اب آگاہی آ گئی ہے، قوم اور نجف سے رابطہ ہو گیا ہے، عوام پڑھ گئی ہے، عالم دین پڑھ کر آ گئے ہیں. تو اگر آپ کوئی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں، کتابوں کی طرف رجوع کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بات کر رہے ہیں صحیح ہے، کہیں صحیح نہ ہو ایسی اس کی بات. اور پھر دیکھیں نا کچھ چیزیں تہذیب کے خلاف ہوتی ہیں. اگر کوئی عالم دین ہمیں تہذیب سکھا رہا ہے، کسی لائن پر ہمیں ڈال رہا ہے، بجائے اس کو شکریہ ادا کریں ہم اس کے مخالف ہو جائیں. اور پھر عجیب ہوتا ہے نا، وہ بات اور کر رہا ہوتا ہے عالم، وہ کہہ رہا ہے کہ مجلس کی فیس تعین کرنا صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، بات اس کی صحیح ہے. یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ عزاداری کے خلاف ہے.
اس نے کہا تعین یہ عزاداری کے خلاف نہیں ہے بلکہ عزاداری کی حمایت میں بات کر رہا ہے کہ اس کو عام کریں عزاداری کو، اس کو محدود نہ کریں، اس کو ایکٹنگ نہ بنائیں، اس کو فن نہ بنائیں کہ ایک آدمی فنکاری کرے اور اتنے پیسے لے جائے، اس کو خلوص کی حد تک رہنے دیں. یہ بات اچھی کہ اس نے کہا اس انداز میں عزاداری نہ کریں کیونکہ اس کے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس نے بات صحیح کی ہے. ہم بجائے کہ اس پر غور کریں بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ عزاداری کے خلاف ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا یہ نعرہ ہے نا، عزاداری کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کے آداب ہیں، انہوں نے اس کے کیوں مینر ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے کہ آپ نے بجا لانا، اس کو اس سے آؤٹ نہیں ہونا. سب سے بڑے عاشق امام حسین کے شہدائے کربلا تھے، اس میں کوئی شک نہیں. نہ غالی کو اختلاف ہے، نہ مقصر کو اختلاف ہے، نہ مولوی کو اختلاف ہے، نہ ملنگ کو اختلاف ہے. کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے امام حسین سے حبیب ابن مظاہر سے زیادہ عشق ہے. لیکن شہدائے کربلا اتنی عشق کے باوجود سارے کام ان کے نیچر کے مطابق ہیں. کربلا کچھ چیز نیچر سے ہٹ کر نہیں ہے، امام کے حکم سے عدولی نہیں ہے. ہماری مثال اس طرح ہوگی، ٹائم بھی جا رہا ہے، آخری مثال دیتا ہوں. وہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ جو ہے وہ کام پہلے کرتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، اور بعض اوقات نہ پہلے سوچتے ہیں نہ بعد میں. انہیں میں سے ایک مومن تھا، ٹھیک ہے، نام علاقے کا پھر نہیں لیتے. مومن تھا، وہ کھڑا ہو گیا روڈ کنارے میں، جو گاڑی آتی جس پر خلفائے راشدین، بقول ان کے خلفائے راشدین کے نام ہوتے، وہ پلیٹ اتارتا، اس پہ فائرنگ کرتا شروع کرتا. ملنگ بھی تھا، شیعہ بھی تھا، ایک خاص قوم سے بھی تھا، جی فائرنگ شروع کرتا تھا. وہ ایک گاڑی سے اس نے پلیٹ اتاری تو وہاں اس نے فائر کیا، تو کیوں خلفائے راشدین کے نام جب لکھتے ہیں نا اہل سنت تو مولا کا نام بھی ہوتا ہے، 2-3 فائر مولا کے نام پہ بھی لگ گئے، ٹھیک ہے. تو اب دوسرے جو تھے وہ اس کے تھوڑے عقل مند، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، مولا کے نام پہ فائر کری؟ کہا ایسے مولا کو میں مانتا ہی نہیں جو ان کے ساتھ گھومتا ہے. وہ گاڑی کے اوپر لگا تھا، گھوم رہا تھا نا. یعنی ہم بعض اوقات مدعی سست گواہ چست بن جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ پاکستان میں ایک عالم دین نے شادی کی نا کسی غلط عورت سے، تو مشہور ہو گیا، اخباروں میں آیا، یہ نام نہیں لیتا عالم دین کا، ایک ماڈل سے شادی کر لی. یہ ان کو بھی شوق چڑھا ہے صحیح کہ ماڈل کوئی شاید کوئی نئی چیز ہوگی، کوئی عجیب چیز ہوگی، جی کوئی راز اس میں سے ابھرے گا، جی وہ ماڈل سے شادی کر لی. اب شیعوں میں 2 ایسے بن گئے، ایک حامی بن گیا، ایک مخالف بن گیا، ٹھیک ہے جی. اور اب ان کا آپس میں بحث ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا مشہد میں. تو اس نے کہا کہ فلاں عالم دین غلط ہے. اس نے کہا کیوں غلط ہے؟ کہا اس نے غلط عورت سے شادی کی. اس نے مقابلے میں کہا غلط عورت سے شادی کرنا اگر برا ہے تو پیغمبر نے بھی تو کی تھی، نعوذ باللہ. فلاں عورت سے، فلاں میں نام نہیں لیتا، جی فلاں عورت فلاں عورت سے. تو وہ جو جذباتی تھا مقابلے میں، جو مخالف تھا اس عالم دین کا، اس نے کہا نعوذ باللہ پیغمبر نے کون سا اچھا کام کیا تھا، آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کا. استغفر اللہ. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم مدعی سست گواہ چست بن جاتے ہیں اور پھر اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کرتے، گناہ کر بیٹھتے ہیں. آئمہ کی عصمت پر حرف آ جاتا ہے، نبی کی عصمت پر حرف آ جاتا ہے. بس ہمیں مدعی سست اور گواہ چست نہیں بننا. المتقدم لہم مارک والمتاخر عنکم زاہق. جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی گناہ گار ہے. واللازمہم لائق. جو پیچھے پیچھے چلتا رہے گا وہ پہنچ جائے گا منزل تک. یہ جو خوارج تھے نا، یہ فاسق فاجر نہیں تھے ظاہری طور پر. اللہم علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثاوب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب إنك على كل شيء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں.
تو سفر کی مہینے کی مناسبتیں گزشتہ جمعہ کو بعض آپ کے خدمت پیش کیے ہیں، انہیں کو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 صفر کو وفات ہوئی ہے سلمان فارسی کی۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے اور انہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم شارٹ عرض کریں گے۔ سلمان فارسی سے متعلق بھی، عمار یاسر سے متعلق بھی، حذیمہ بن ثابت انصاری سے متعلق اس لیے شارٹ بیان کریں۔ سلمان فارسی، پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت۔ ان کے جو کارنامے ہیں، کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جنگ خندق میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے، اور جنگ طائف میں منجنیق کا جو فائدہ اٹھایا گیا اور استعمال کیا گیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ منجنیق استعمال کی جائے۔ اب کس مقام پر سلمان فارسی کو پیغمبر نے کہا کہ میری اہل بیت میں سے ہے، ہوا اس طرح کہ یہ نیک نام مشہور تھے، اتنے اچھے تھے، نیک تھے، کام کوش تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے کہ مدینے میں ہر آدمی کہتا تھا کہ میرا ہے سلمان، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو پیغمبر نے کہا تم کسی کا نہیں ہے، سلمان میرا ہے۔ اور کیا ہوا کہ ایک دفعہ ان کو ایرانی ہونے کی وجہ سے خلیفہ دوم نے تانا دیا کہ یہ تو ایرانی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سلمان تیرا کوئی حسب نسب نہیں ہے، کیونکہ عرب اپنے حسب نسب پر بڑا ناز کرتے تھے نا، قبیلے پر، حسب نسب پر، اپنے جو ہے خاندان پر بڑا ناز کرتے تھے۔ تو بیٹھے ہوئے تھے 5-6 آدمی عربوں کے، ہر آدمی نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا خاندان ایسا ہے، میرا قبیلہ ایسا ہے، کیوں عرب یہ ہوتے تھے نا اپنے خاندان کی تعداد گن کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ قرآن میں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، خاندان کے افراد گنتے تھے نا، میرے قبیلے کے زیادہ ہیں، تو کم پڑ جاتے تھے، قبروں کی طرف چل جاتے تھے، قبریں گن کر پورے کرتے تھے نا تاکہ زیادہ نظر آئیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں۔ تو وہاں پر سلمان سے کہا، انہوں نے تانا دے کر کے طنز کرتے ہوئے کہ ہمارا یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ، سلمان تم بیان کر تیرا کون سا خاندان ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا میں غلام تھا، خدا نے محمد کے صدقے مجھے آزاد کر دیا، میں کچھ نہیں تھا، خدا نے سب کچھ مجھے محمد کے صدقے عطا کر دیا، یہ میرا حسب و نسب ہے۔ لوگوں، یہ سلمان فارسی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو بی بی فاطمہ چچا کہا کرتی تھی، جب تشریف لاتے تھے کوئی کام ہوتا تھا سلمان فارسی کو پیغمبر بھیجتے تھے گھر بی بی پاک کے پاس، تو فرماتی تھی کہ چچا تشریف لائیں، کس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اور سلمان فارسی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ایران کے رہنے والے تھے، زرتشت خاندان میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے جستجو شروع کی حقیقت کی۔ اور پھر جب عیسائی مذہب میں کچھ نہیں ملا تو عیسائی پادری کو کہنے لگے کہ مجھے عیسائی مذہب میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے اور رہنمائی کرو۔ تو عیسائی پادری نے کہا کہ ایک شہر ہے مدینہ، اس کا نام ہے، اس میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس میں اگر 3 نشانیاں ہوں گی تو سچا ہوگا، اس کو فالو تو نہیں کرنا۔ کون سی نشانی ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا، ہدیہ قبول کرتا ہے۔ تیسرا، اس کی جو ہے وہ شانوں پر، کندھوں پر مور نبوت ہے۔ یہ آئے مدینے میں غلام کی حیثیت سے، اور انہوں نے کھجوریں پیش کی نبی کریم کو، کہا صدقہ ہے، تو پیغمبر نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ آئے، کھجوریں پیش کی، کہا ہدیہ ہے، پیغمبر نے لے لی، کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر پیغمبر گرامی جنازے پر جا رہے تھے، تو پرانے زمانے میں اس طرح کی قمیض و پیران نہیں ہوتی تھی نا، وہ جس طرح ہوتا ہے یہ حج کا لباس، تقریباً اس طرح کا ہوتا تھا لباس اس زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، کہ ایک اوپر چادر ٹائپ کی ہوتی تھی اور ایک لونگ، اور عرب میں ضرورت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، موسم بھی جو ہے وہ مناسب ہوتا تھا۔ تو پیغمبر گرامی جا رہے تھے جنازے پر، تو دیکھا کہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے سلمان، وہی الہی سے معلوم ہو گیا پیغمبر گرامی کو کہ یہ کسی چیز کی تلاش میں۔ کہا سلمان جس چیز کی تلاش میں آؤ میرے کندھوں پر دیکھ لو۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ 12 افراد جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں انکار کیا خلافت کا، نہیں مانا، ان میں سے یہ ایک تھے، جس میں سعد بن عبادہ ہیں، حذیمہ بن ثابت انصاری ہیں، جن میں جو ہے ابی ابن کعب ہیں، جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ابی ابن کعب قاری قرآن، پیغمبر کے خاص آدمی، جامع قرآن نے انہوں نے جمع کیا تھا، لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا
مدینے کے باہر سے، تو اس نے آ کر کہا کہ اے ابی ابن کعب، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور لائن کس طرح چل پڑی ہے، لوگ کس طرح چل پڑے، تو کیوں حقیقت بیان نہیں کرتے، غدیر کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہ آدمی آیا، تقریباً بدھ کا دن تھا، تو ابی ابن کعب نے کہا کہ انشاءاللہ جمعے کے دن میں آج کھل کر حقیقت بیان کروں گا کہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ کہتے ہیں جمعرات کو اعلان ہو گیا کہ ابی ابن کعب جو ہے مارے گئے، فوت ہو گئے۔ جس طرح نا حذیفہ یمان تھا، پیغمبر کے رازدار، کچھ افراد نے مل کر سازش کی تھی جنگ تبوک میں، کیوں علیہ السلام جنگ تبوک پہ نہیں گئے، تو دشمن نے موقع سے فائدہ اٹھایا منافقین نے اور وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے نا وہ ہم بہا ولم ینالو، انہوں نے کچھ سازش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ بجلی چمکی، لائٹ آئی، ان کے چہرے عیاں ہوئے، پیغمبر نے ان کے نام بتائے تھے، ان منافقین نے جنہوں نے کوشش کی تھی پیغمبر کو شہید کرنے کی، حذیفہ یمان کو بتائے تھے۔ تو حذیفہ یمان جہاں کہیں جاتے تھے جاسوس چھوڑا ہوتا تھا ساتھ۔ تو ایک دفعہ کسی آدمی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے نام ان لوگوں کے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ پیچھے آدمی کھڑا ہے، اور حذیفہ یمان جب بھی کوئی آدمی مدینے میں مرتا نا تو خلیفہ دوم آ جاتے حذیفہ یمان کے پاس کہ پیغمبر نے جو نام آپ کو بتائے تھے یہ آدمی جو مرا ہے یہ بھی ان میں سے تھا یا نہیں تھا، اور وہ آدمی پورے دنیا سے چل بچے یا کوئی رہ رہا ابھی، انہیں چاہتے تھے کہ کہیں کسی اور کا نام تو شامل نہیں ہے، یعنی سلمان فارسی ان میں سے۔ لیکن اس کے باوجود جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے نا، خلیفہ دوم نے ان کو پیشکش کی ہے مدائن کی حکومت کی۔ وجہ یہ تھی کہ مدائن فارسی علاقہ تھا اور ان کو فارسی آتی تھی، یہ ایرانی تھے، وہاں ان کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے امام علی سے مشورہ کیا، اس کے بعد گئے ہیں مدائن کے لیے اور یہ پیشکش قبول کیے اور مدائن میں رہے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے لیے گھر نہیں بنایا انہوں نے، مسجد میں رہتے تھے، اتنی سادگی تھی۔ اور ان کو جو گورنری کی تنخواہ ملتی تھی 500 درہم تھے یا اس کے لگ بھگ چیز تھی، یہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہ عظیم، یہاں ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں ایک آدمی مدینے میں قتل ہوا، اس کی لاش کچھ دن تک مدینے میں پڑ رہی ہے، امام علی نے جنازہ نہیں پڑھایا، اور یہ فوت ہوئے مدائن میں، مدینے اور مدائن میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن امام علی معجزے سے گئے مدائن، وہاں جنازہ پڑھایا۔ یعنی جب محبت ہو انسان کو، پیار ہو، تو اس کے لیے فاصلے نہیں رہتے، چلا جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی سے پیار نہ ہو، وہ پاس ہی کیوں نہ ہو، تو انسان اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ یہ سلمان فارسی کا مقام اور منزلت تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمار یاسر کی شہادت ہے 9 صفر کو، یہ ہوئی ہے 37 ہجری کو۔ یہ شہید ہوئے ہیں کہاں پر؟ جنگ صفین میں۔ اور مشہور و معروف روایت تھی پیغمبر کی ان کے بارے میں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہوا اس طرح کہ جنگ خندق کے دوران بعض لوگ مذاق کرتے تھے عمار سے، جھگڑا ہو گیا عمار سے بعض لوگوں کا، تو بعض لوگوں نے دھمکی دی عمار کو کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے جنگ خندق میں۔ تو روتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان لوگوں نے مجھے قتل کیا، کہا تجھے یہ قتل نہیں کر سکتے، تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی کو گروہ قتل کرے گا۔ اور اس روایت کو حتیٰ معاویہ کے لشکر نے بھی مانا ہے۔ جب عمار شہید ہوئے نا، معاویہ کے لشکر میں کیا ہوا، چمگویاں شروع ہو گئی کہ ہم حق پر نہیں ہیں کیونکہ عمار شہید ہو گئے۔ تو فوراً کیا کیا، عمرو عاص نے چال چلی، کہا ہم نے تو شہید نہیں کیا عمار کو، عمار کو اس نے شہید کیا جو لایا تھا جنگ میں سے، نعوذ باللہ علیہ السلام نے شہید کیا۔ تو مولا نے فرمایا پھر حمزہ سید الشہداء کو کون لے کر گیا تھا جنگ خندق میں؟ جی حمزہ سید الشہداء کو کون لے کر گیا تھا؟ نبی کریم لے کر گئے تھے۔ یعنی عمار یاسر کتنا بڑا مقام، اور ان کی والدہ کا بہت بڑا مقام ہے، سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہے، ان کی والدہ سمیہ جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون ہے۔ اس کے بعد ہیں خزیمہ بن ثابت انصاری، یہ بھی جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ انہیں ذو شہادتین کہا جاتا تھا۔ عام طور پر اسلام میں نا 2 گواہیاں چاہیے، 2 بھی مرد کی گواہیاں چاہیے، یا بعض موارد میں ایسا ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، یعنی عورت کی جو ہے وہ 2 گواہیاں، ایک مرد کی 1 گواہی کے برابر ہے۔
یہ واحد آدمی تھے پیغمبر کے صحابہ میں جس کی ایک کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر تھی، اتنے سچے تھے۔ اب کیسے ہوا کہ ان کی گواہی، ایک آدمی کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہوگی؟ ہوا اس طرح کہ مدینے میں ایک آدمی اونٹ بیچنے کے لیے آیا، پیغمبر نے اس سے اونٹ خرید لیا، معاہدہ ہو گیا کہ اتنے کا خریدا گیا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ تو یہاں کھڑا ہو اونٹ لے کر کے، میں گھر جاتا ہوں اور وہاں سے پیسے لے کر آتا ہوں، پیسے تجھے دیتا ہوں، اونٹ تجھے سے لے لوں گا۔ اب پیغمبر واپس آئے تو منافقین نے اسے بھڑکایا مدینہ کے کہ تو نے نہیں بیچنا، پیغمبر نے تجھ سے سستا خرید لیا ہے، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب وہ پیغمبر واپس آئے تو منکر ہو گیا وہ معاملے کا کہ میں نے آپ سے نہ کوئی لین دین ہی نہیں کیا، میں نے آپ سے خرید فروخت ہی نہیں کی۔ اب فوراً جو ہے وہ کہا، بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر کو گواہ لیں، گواہ تو سو کوئی تھا نا۔ خزیمہ بن ثابت انصاری نے ہاتھ کھڑا کیا، میں گواہی دیتا ہوں جی کہ پیغمبر نے معاہدہ کیا تھا اور یہ بات ہوئی تھی اور طے ہوا تھا۔ اب خزیمہ کی گواہی پر پیغمبر کو اونٹ مل گیا۔ پیغمبر بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ تو نے کیوں گواہی دی؟ تو تھا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے تو اپنے رب کو مان لیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں غلط بیانی ہو یا کمی بیشی ہو۔ ہم نے یہ تو سامنے اونٹ بھی ہے، یہی مالک بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ساری چیز دکھائی دے رہی ہے، مشاہد ہے، ہم نے اس ہستی کو مان لیا جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ کے کہنے پر۔ آپ